اور جب فیصلہ لکھا جانے لگا، میرے جد امجد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میزبان ختم نبوت تھا، ابھی نام ان کا بھی لے لیا کرو۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سارے للو پنجو کے نام لے لیتے ہو، ہر آدمی کا نام لے لیتے ہو، میرے جد امجد کا نام تو تمہیں یاد نہیں آتا؟ تمہیں پیر سید عنایت کسی نے آ کر سیدنا صدیق اکبر کو بتایا، ابو بکر تیرے یار کو مکے میں مار پڑ رہی ہے، یہ وہاں پہنچے اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا داتا میرا اللہ ہے، میرا پالن ہار میرا اللہ ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کر دینے والا میرا اللہ ہے۔ لوگوں نے میرے آقا کو چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان میں آیا کہ بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہ تھا، محبت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یار تھے، دوست تھے، اور انہوں نے محبت کی ایک لازوال مثال بھی قائم کی۔ جب غزوہ تبوک میں میرے آقا نے چندے کی اپیل کی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے مالی حالات ذرا کمزور تھے، پتلے تھے، اور میرے مالی حالات ذرا اچھے تھے۔ دل میں ان کے خیال آیا کہ ہر بار یہ پہلا نمبر لے جاتا ہے، ہر بار یہ آگے نکل جاتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ پہلا نمبر کیسے لے کر جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم گھر گئے، گھر کا آدھا مار الگ کیا اور آدھا میرے نبی کے خدمت میں لا کے رکھ دیا، اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آئے اور ان کا مال تھوڑا ہے، اور میرے نبی نے سوال کی نوعیت کو بدل دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر تم کتنا لائے ہو، ابو بکر تم کتنا لائے ہو، میرے نبی نے سوال کیا عمر تم گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ میرا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آدھا مال کر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لائے ہوں، اور میرے آقا نے پوچھا ابو بکر تم گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مال منگے ہوئے میرے یار نے میں سارا کچھ گھر لٹا کر آپ کی خدمت میں لا چکا ہوں۔ پورے گھر کا مال میرے آقا کی خدمت میں رکھ دیا۔ تب بھی تو میرے آقا نے فرمایا تھا، زندگی کے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں اتارا گیا، کل قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ یہ میرے نبی کے آخری خطبے تھے، الفاظ، یہ زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کوئی خطبہ نہیں دیا، کوئی خطبہ نہیں دیا۔ جب آپ پر موت طاری ہوئی، سارے صحابہ جمع ہیں مدینہ، آقا کی جو وفات ہے، صحابہ تو غم زدہ ہوں گے، غم کا پہاڑ جو ٹوٹ پڑا ہے، لازمی بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں، جس شخص نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے نبی پاک کا، تو میں اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا، میں اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا، یہ اعلان کیا۔
یہ اعلان کیا قربان جاؤں میں ابو بکر پہ، قربان جاؤں میں ابو بکر کی بصیرت پر۔ آپ کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو رب کی عبادت کرتا ہے، جو رب کی عبادت کرتا ہے، رب ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آ سکتی۔ وہی تو ہے نا مشکل کشا، وہی تو ہے نا سب کچھ کرنے والا، اس پر موت نہیں آ سکتی۔ یہ اعلان تھا کس کا؟ بولو بولو بولو، ابو بکر کے نام پر روٹیاں پٹورنے والوں، ذرا اے بھی بیان کیا کرو، ذرا اے بھی بیان کیا کرو، کہا کرو، مزہ تو تب آئے گا نا۔ یہ بھی بیان کیا کرو، پتہ چلے لوگوں کو کہ ابو بکر کا اصل نظریہ کیا تھا اور میری ماں کا نظریہ کیا تھا، پتہ چلے۔ خالی امی امی کہنے سے کام نہیں چلتا، کام تب چلتا ہے جب ان کے مشن پر بھی عمل کرو۔ آپ کی وفات کے بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھائے، مختلف فتنوں نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا اور نبوت کے جھوٹے دار مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا۔ 700 کے قریب صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام نے ابو بکر کے ساتھ مل کر مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کر بتا دیا خلیفہ بلا فصل ہی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور خلیفہ بن کر ختم نبوت کا بھی بتا دیا، خلیفہ بن کر ختم نبوت کا بھی بتا دیا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا خلیفہ بننا یہ ختم نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ختم نبوت پر تو ہماری جان ہی قربان ہے، ہمارا سب کچھ ختم نبوت پہ قربان ہے، میری آقا پہ سب کچھ نچاور ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ 1974 کی تاریخ میں، 1974 کی تاریخ میں مرکز جو تھا وہ کون سا تھا؟ بولو بولو بولو، کون سا مرکز تھا؟ تعلیم القرآن مرکز تھا۔ پہلی تاریخ کا آغاز تعلیم القرآن میں ہوا تھا، اور جب فیصلہ لکھا جانے لگا، فیصلہ لکھا جانے لگا تو تعلیم القرآن میں لکھا گیا میرے جد امجد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میزبان ختم نبوت تھا، اور پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کبھی نام ان کا بھی لے لیا کرو، کبھی نام ان کا بھی لے لیا کرو، بولو کبھی نام ان کا بھی لے لیا کرو، کبھی نام ان کا بھی لے لیا کرو، لوگوں کو پتہ چلے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سارے للو پنجو کے نام لے لیتے ہو، ہر آدمی کا نام لے لیتے ہو، میرے جد امجد کا نام تو تمہیں یاد نہیں آتا، تمہیں پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا تو نام یاد نہیں آتا،
تمہیں کسی اور ان کے نام یاد نہیں آتے، باقی سارے کے نام یاد آتے ہیں، کیوں انہاں دے مردے سن دیں تاں یاد آ دیں؟ اس پر تو پی ایچ ڈی تو خضر حیات صاحب نے کی تھی، تو اصل تو خطاب وہی کریں گے، میں تو صرف یہاں حاضری لگانے کے لیے آیا تھا۔